الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال تعالی فی مقام آخر وفی انفسکم افلا تبصرون صدق اللہ العظیم۔ ویسے تو آپ لوگ سب مجھ سے سینئرز ہیں اور بہت سی باتیں آپ کے کانوں سے پہلے بھی گزری ہوئی ہوں گی، تو یہ صرف جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں وہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان باتوں کا فائدہ سب سے پہلے مجھے پہنچے، میری بھی یاد دہانی ہو جائے، میری بھی تذکیر ہو جائے۔ اور آپ سب لوگ ماشاءاللہ بارش ہیں اور سفید ریش ہیں، تو بہت تجربے مجھ سے زیادہ ہیں، میں تو آپ کے آگے کا بالکل بچہ ہوں، تو کوئی بات میری ناگوار گزرے تو معاف کر دیجیے گا۔ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ براہ راست اصلاح سے متعلق ہے، اور چونکہ آپ نے بات کی تھی اصلاح کی، تو سب سے پہلی جو آیت ہے سورہ تحریم کی ہے کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات ہی یہاں سے شروع کی ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو، یعنی سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ میری اپنی ذمہ داری ہے کہ میں جو ہوں نا وہ اپنے آپ کو آگ سے بچا رہا ہوں یا نہیں بچا رہا۔ میں آگ کے قریب تو نہیں جا رہا۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں آگ کے قریب تو نہیں جا رہا ہوتا، مگر میں جب دوسروں کی فکر کرتا ہوں نا اور ان سے مس بیہیو کرتا ہوں یا ان پہ غصہ کرتا ہوں تو وہ عمل مجھے آگ کے قریب لے جانے لگتا ہے، یعنی میں نے یہ تو کسی کی اصلاح غلط طریقے سے کر دی، یا مجھے عادت پڑ گئی اصلاح کرنے کی، تو میرا ایک وتیرہ بن گیا ہے، میرا ایک مزاج بن گیا ہے کہ میں ہر کام پہ تنقید کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو برائی ہے وہ واقعتاً برائی ہے بھی یعنی یا میرا ایک اوپینین ہے یا میرا ایک مزاج ہے یا مجھے ناپسند ہے، اسلام نے تو اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ تو پہلے فرق محسوس طے کر لے کہ جو میں چیز جس بات پر میں گفتگو کروں وہ مجھے ناپسند ہے یا واقعتاً اسلام میں منع ہے، اور اسلام میں بھی کیا اس گروپ کو میں منع ہے جس کو میں فالو کرتا ہوں، یا کسی اور گروپ میں وہ جائز بھی ہے، شاید کوئی اس کے بارے میں دوسرا اوپینین بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں گنجائش ہے۔ دوسرے اوپینین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ گنجائش ہے۔ السلام علیکم اقبال بھائی، کیا حال ہے؟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਮੋਸ਼ਨ? راجا صاحب ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਵਗ ਗਿਆ, ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਰੱਖ। ਭੁੱਲਣਾ ਜਾ ਓਏ ਯਾਰ, ਰੁਕ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਟੰਗ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਗੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮੋਢੇ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਜਾਂ ਮੈਂ ਟੇਕ ਲਾਈ ਜੀ। ਆਹੋ کوئی بات نہیں۔ تو ਚੱਲ ਮੁਗਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯਾਰ। میں اصل میں کیا میں کہا رانا جا کے بیٹھی میں پوچھو کیا کہ نہیں کیا کیا جی؟ میں ادھر بھی نہیں آیا ایں بل کے آیا ہوں۔ چھੱਡ ਦੇ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ بچاؤ اپنے آپ کو، اور پھر بعد میں کہا اور اپنے گھر والوں کو، یعنی ایک عام آدمی کی ذمہ داری جو ہے نا وہ سب سے پہلے اپنی ہے اور پھر گھر والوں کی ہے، بس اس سے زیادہ کی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی عالم دین ہے، مسجد کا امام ہے، تو اس کی ذمہ داری پورے محلے کی ہے اور اس کی وہ تنخواہ بھی لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی شہر کا عالم دین ہے، کوئی مفتی ہے، تو اس کی ذمہ داری پورے شہر کی ہے، اور کوئی مفتی اعظم ہے تو اس کی ذمہ داری پورے ملک کی ہے۔ تو اس سے جو ہے نا اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، مجھ سے جو ہے نا سب سے پہلے میری ذات کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اچھا، یہ جب آدمی اصلاح کے عمل میں جاتے ہیں نا تو یہ پہلی قوموں کے ساتھ بھی ہوا ہے، کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم اپنے دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو جب یہ انسان کی روش بن جائے نا، اچھا دوسروں کے بارے میں کتنا بھولنا چاہیے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ ایمان نہیں لاتے۔ دوسری ایک آیت ہے سورہ المائدہ کی
کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی یہی بات دوسرے انداز سے امفسائز کر کے اے ایمان والو تم پر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، پہلے علیکم انفسکم، تم پر لازم ہے پہلے تمہاری اپنی جان. اور اگلی بات اسی کی وضاحت کی کہ لا یضرکم من غل اذا اہتدیتم، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت پر ہو اور وہ گمراہ ہے. جو گمراہ ہے یعنی اگر بیوی گمراہ ہے تو اس کے ساتھ رشتہ نبھ سکتا ہے، تو اس کی گمراہی جو ہے نا تم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی اگر تم ہدایت پہ ہو. ہاں اس کی گمراہی تم پر اس وقت اثر انداز ہوگی جب تم خود گمراہ ہو. تم خود گمراہ ہو تو تمہیں اس سے پھر مدد ملے گی. یار چلو میں بھی فلمیں دیکھتا ہوں، یہ بھی دیکھ رہی ہے، یہ بھی منع نہیں کر رہی، تو ہم ساتھ مل کے ہی کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو لا یضرکم من غل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم، اور فرمایا کہ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کام کیا کرتے. یعنی یہ جو اپنی جو فکر ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور آگے چل کے میں عرض کرتا ہوں یہ فکر کیسے پیدا ہوتی ہے. دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی وہ سورہ الذاریات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ وفی انفسکم، اور تمہارے اندر بھی بہت سی نشانیاں ہیں، افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو. تو ہم نالج ایکوائر کرنے کی بڑی کیوریوسٹی ہوتی ہے، ہمارے اندر بڑا جذبہ ہوتا ہے، ہم وہ جانیں یہ جانیں. ہم دنیا کی ہر چیز کے بارے میں جاننے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، مگر اپنے آپ کو جاننے کی فکر نہیں کرتے کہ ہمارا جو ایک وجود ہے وہ خود اپنے اندر ایک کائنات رکھتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ ہر وقت تبدیلی ہو رہی ہے. اچھا ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم آنکھیں کھول کے جو ہے نا وہ باہر کی دنیا کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم نے کبھی آنکھیں بند کر کے اپنے اندر کی دنیا میں جھانکنے کی کوشش نہیں کی ہوتی. اور جو لوگ آنکھیں بند کر کے اپنی اندر کی دنیا میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو اندر کی دنیا ہے وہ زیادہ وسیع ہے باہر کی دنیا سے. کیونکہ آپ اندر کی دنیا میں آپ کا اختیار بھی ہے، آپ اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، اس کو بہتر بھی کر سکتے ہیں. کوئی چیز خراب ہے اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. باہر کی دنیا کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اچھا لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جی میری بیوی ہے پردہ نہیں کرتی، یا میری بیوی ہے وہ دیور جیٹ کے سامنے آ جاتی ہے، میری بیوی ہے بچے پہ غصہ کرتی ہے، یا وہ فلانا بدعت کرتی ہے. ابھی جو ہے وہ پچھلے سال میں نے ایک نکاح پڑھایا تو دونوں میاں بیوی کا الگ الگ مسلک تھا. تو ابھی میرے پاس نا اس خاتون کا فون آیا، بلکہ پچھلے سال نہیں پڑھایا، پچھلے مہینے پڑھایا. تو خاتون کا مجھے میسیج آیا کہ جی میرے میاں جو ہے نا وہ کہیں بھی جاتے ہیں نا وہ یا علی مدد کہتے ہیں. اور میں نے ان سے کہا یہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ کہہ لیں گے جی یہ ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم سلام بھی کرتے ہیں یا علی مدد بھی کہتے ہیں. تو میں نے کہا جی ان کو کہنے دیجیے اور کوشش کیجیے کہ آپس میں ان بحثوں میں نہ پڑیں، کیونکہ آپ کا رشتہ بھی نازک ہے. تو جب آپ کو معلوم تھا شروع میں کہ ان کا مسلک الگ ہے، آپ کا مسلک الگ ہے، یہ جان کر یہ سمجھ کر ایسا تو نہیں ہوا نا بعد میں معلوم چلا کہ جی ان کا الگ فرقہ ہے یا میرا الگ فرقہ ہے، یہ ڈفرینس آف اوپینین ہے. تو اب اس کو ایکسیپٹ کیجیے. وہ مولانا وحید الدین خان ہے انڈیا کے ایک عالم، وہ کہتے ہیں شادی سے پہلے خوب دیکھو اور شادی کے بعد ایک آنکھ بند کر لو. یعنی اب جو ہے نا وہ اب یقیناً عیب سامنے آئیں گے، مگر اب اس کو خوش اسلوبی سے برداشت کرو، غصے سے برداشت نہ کرو، خوش اسلوبی سے برداشت کرو. اس کو اب سہو، زندگی گزارو. اس کو چھوڑو گے تو دوسری عورت میں کوئی اور عیب ہوں گے، تم دوسرا مرد تلاش کرو گے اس کے اندر کوئی اور خامی ہوگی. وہ ہو سکتا ہے یا علی مدد نہ کہتا ہو، وہ السلام علیکم سلام علیکم کہتا ہو، تو تم کیا اس سے اس بات پر کیا علیحدگی اختیار کر لو گی. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا پورے قرآن کریم میں کہیں بھی کسی نبی نے اپنی بیوی کو نہیں چھوڑا ہے، کسی نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی ہے. 2 عورتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم تمہیں مثال دے رہے ہیں 2 عورتوں کی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی. اور ان کے بارے میں فرمایا کہ دونوں نافرمان تھیں اور ان پر ایمان بھی نہیں لائی تھی. مگر اللہ تعالیٰ نے کہیں ان کو یہ نہیں کہا کہ تم ان کو چھوڑ دو یا ان کو طلاق دے دو یا ان سے علیحدگی اختیار کر لو. ان کو دعوت دیتے رہو اور جب عذاب آیا
تو اس وقت یہ آیا کہ تم جب نکلو تو اپنی بیوی کو بھی چھوڑ کے نکلنا، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے نہ جانا، اور وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہونے والی ہے، اور پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی ہے، یعنی نافرمانوں میں سے ہو گئی. مگر طلاق کا کہیں حکم نہیں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی بھی اپنی ازواج میں سے کسی کو جو ہے نا وہ طلاق نہیں دیا، علیحدگی اختیار نہیں کی ہے. تو یہ یعنی جب آدمی یہ سوچے گا نا کہ میں نے اپنی فکر کرنی ہے، اور اپنے عیب ہر انسان جو ہے نا وہ بخوبی جانتا ہے، تو اپنے عیبوں پر جب نظر ہوگی نا تو دوسروں کے عیب جو ہے نا وہ پھر عیب نہیں لگیں گے. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ پڑی نظر جب اپنے عیبوں پہ تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا، رہے ڈھونڈتے دوسروں کے عیب و ہنر. ہم ہمیشہ اسی کی فکر میں رہتے تھے، دوسروں کے اندر یہ عیب ہے، دوسرے کے اندر یہ خرابی ہے. مگر پڑی جب نظر اپنے عیبوں پہ جہاں میں کوئی برا نہ رہا تو پتہ لگا سب سے بڑے پاپی، سب سے بڑے گنہگار تو ہم خود ہیں، ہم نے اتنے کام کیے میں. تو یہ جو ہے نا کہ یہ توجہ، یہ فکر کہ جی میری اپنی اصلاح ہو جائے، اور جو ہے وہ میں نے اپنی فکر کرنی، میں اپنا جواب دے ہوں، میں اکیلا آیا ہوں. اور اللہ کے سامنے بھی یاد رکھیں، قرآن کریم یہ کہتے ہیں کہ تم نے گروپ کے شکل میں نہیں جانا ہے، تم نے کسی فرقے کی شکل میں نہیں جانا. تم نے یہ سوچ لیا کہ جی میرا یہ فرقہ ہے تو ہم سارے فرقے والے بخشے جائیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے نا وہ قیامت کے دن اکیلا حاضر ہوگا، اکیلا پیش کیا جائے گا، اپنے سیاہ سفید کا خود جواب دہ ہوگا. وہ یہ کہیں نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ کام جو ہے نا وہ میں نے بیوی کی وجہ سے کیا، یا معصوم ناتواں بچوں کی وجہ سے کیا، ان پہ نہیں ڈال سکتا. اور وہاں تو ویسے بھی قیامت کے دن جو ہے وہ جتنے بھی رشتے ہوں گے، جتنے قریبی رشتے ہوں گے جن کے لیے دنیا میں انسان جو ہے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، ناجائز کام بھی کرتا ہے، اور جو ہے وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، اور بد اخلاقی بھی کرتا ہے، یعنی وصاحبتہ وبنی، تمہاری بیوی اور تمہارے بیٹے، وامہ وابی، تمہارے ماں اور تمہارے باپ، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. اس دن ہر شخص جو ہے نا وہ الگ ہوگا ایک دوسرے سے اور مستغنی ہوگا. تو وہاں تو سب ناتا توڑ لیں گے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے نا وہ ہے اپنی اصلاح، جس کو قرآن کریم جو ہے وہ تزکیہ نفس سے تعبیر کرتا ہے کہ اپنے نفس کو جو ہے نا وہ پاکیزہ بنانا، اپنے نفس کو برائیوں سے پاکیزہ بنانا، برائیوں سے دور کرنا. اور یہ اسی وقت ہوگا وفی انفسکم، جب ہم اپنے آپ کو جانتے ہوں گے کہ ہمارے اندر کیا عیب ہے، جب ہم اپنے آپ کو ٹائم دیتے ہوں گے. ہم سب کو ٹائم دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتے کہ ہم کبھی جو ہے نا وہ اکیلے میں بیٹھیں آنکھیں بند کر کے اس لیے کہ ہمیں جو ہے نا وہ دوسری چیزیں ڈسٹریکٹ نہ کریں، چرند پرند، یہ باہر کی دنیا کی اٹریکشن، لوگوں کی آمد و رفت، کیونکہ یہ اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں یہ چیزیں. جب آنکھیں بند ہوں گی تو ہم اپنے اندر ہی جو ہے نا وہ جھانک رہے ہوں گے. تو یہ جو اصلاح کا عمل ہے نا وہ اپنے آپ سے ہی شروع ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ ہی پہ ختم ہوتا ہے. اس کے لیے اپنی ذات کے لیے جو عمر ہے 70-80 سال کی، یہ میں سمجھتا ہوں وہ بہت ناکافی ہے. اس سے جائے کہ ہم دوسرے کی فکر میں ہلکان ہوں. اور یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر اپنی ہی ذمہ داری ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر وہ گمراہ ہے اور اگر تم ہدایت پر ہو. تو دوسرے کی فکر اتنی نہیں ہونی چاہیے. لوگ اولاد کی فکر میں جو ہے وہ گھلتے رہتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہے کہ نہیں مانتے تو وہ غصہ ہوتے ہیں، اس غصے میں جو ہے نا وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اس غصے میں جو ہے نا وہ گالم گلوچ کرنے لگتے ہیں. یہ دیکھیں کہ جب ہم کوئی نیگیٹیوٹی بولتے ہیں نا تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے کوئی جو ہے نا وہ بیج ڈال دیا ہو. تو یہ جو ہم نیگیٹو بولتے ہیں نا یہ اب ہم نے دوسرے کے اندر ٹرانسفر کر دیے. یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، باغ جناح کے اندر ایک جو بیج ہے، ایک بیج ہم ڈالتے ہیں اس سے درخت نکلتا ہے، پھر اس درخت سے ہزاروں بیج نکلتے ہیں، پھر ان ہزاروں بیج سے کو ڈالتے ہیں، پھر ہزاروں درخت نکلتے ہیں. تو یہ جو ایک بیج ہے اپنے اندر لاکھوں درخت رکھتا ہے. اور ہم جب کوئی کسی سے نازیبا کلمہ بولتے ہیں، نازیبا لفظ بولتے ہیں تو یہ ایک بیج ہے. تو اب جب ہم نے یہ بو دیا نا، اب ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ اس سے آگے کتنے جو ہے نا وہ منفی درخت لگیں گے. اور یہ جو میں نے جو زبان سے بری بات کہی ہے یا میں نے کوئی بیہودہ لطیفہ سنا ہے
یا کوئی محفل کو زعفران بنانے کے لیے کوئی ایسا جملہ کسی پہ چسپاں کر دیا ہے، کسی پہ طنز کر دیا ہے، وہ جملہ کتنے لوگوں کے کانوں تک گیا اور وہ آگے جا کے اپنے گھروں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنے دفاتر میں کتنے لوگوں کو سنائیں گے. تو آپ یہ سوچیں کہ وہ منفی چیز کس طرح جو ہے نا وہ ملٹیپلائی ہو رہی ہے. جیسے ایک بیج اپنے اندر لاکھوں درخت رکھتا ہے، اسی طرح ہر جملہ جو ہے نا وہ یہ لاکھوں تک جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہوتا ہے. کہتے ہیں جب زبان سے بات نکل گئی نا آپ کے منہ سے تو وہ آپ کی نہیں رہی. تو یہ بڑی جو ہے نا وہ احتیاط سے استعمال کرنے کی چیز ہوتی ہے. اور زبان اسی وقت انسان کنٹرول کر سکتا ہے کہ جب اس کا اپنے دماغ پہ کنٹرول ہوگا. دماغ پہ کنٹرول کب ہوگا؟ کہ جب وہ تنہائی میں بیٹھ کے بھی نا منفی چیزیں، بری چیزیں نہ سوچتا ہوں، برے خیالات کو اپنے اندر نہ آنے دیتا ہوں. کیونکہ جو جتنی بھی برائیاں آپ کو دنیا میں دکھائی دے رہی ہیں نا عملی طور پہ، ان کا جنم جو ہے نا وہ دماغ کے اندر ہی ہوتا ہے، خیال سے ہی ہوتا ہے. وہ بعد میں وجود پکڑتی ہیں، خیال میں ہوتا ہے، پھر وہ زبان میں آتی ہیں، پھر عملی زندگی میں یا باہر کی دنیا کے اندر جو ہے نا وہ وجود پکڑتی ہے. تو سب سے بنیادی چیز جو ہے نا وہ ہے. اور اسلام ہمارے دماغ پہ بھی جو ہے نا وہ پابندی لگاتا ہے، بلکہ ہر مذاہب لگاتے ہیں. کل ہم ننکانہ صاحب گئے تو انہوں نے بتایا کہ جی کسی کے بارے میں برا سوچنا نہیں ہے، دوسرے کی جو ہے وہ ماں بہن کو اپنی ماں بہن جو ہے نا وہ سمجھنا ہے. اور صبح اٹھ کے جو ہے نا وہ جو کہہ لیں گے آپ لوگوں کا تہجد کا وقت ہے، اس میں جو ہے نا جو ہے وہ جو ہماری کتاب ہے اس کی تلاوت کرنی ہے. اس کے کم از کم 5 جو ہے نا وہ باب جو ہے نا وہ پڑھنے ہیں، تاکہ جو ہے نا وہ شروع دن سے جو ہے نا آپ الرٹ ہو جائیں کہ جی، اور ایمان کو تازہ کر لیں، نصیحتوں کو اپنے آپ سے گزار لیں، تاکہ سارا دن جو ہے نا آپ کا وہی جو ہے نا انہی چیزوں کی پابندی کرتے ہوئے جو ہے نا وہ گزرے. تو ہر مذہب کے اندر یہی ہے کہ ذہن جو ہے نا وہ پاکیزہ ہونا چاہیے. ذہن پاکیزہ ہوگا تو نفس پاکیزہ ہوگا، نفس پاکیزہ ہوگا تو روح پاکیزہ ہوگی، روح پاکیزہ ہوگی تو جسم پاکیزہ ہوگا، جسم پاکیزہ ہوگا تو انسان کے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ پاکیزہ ہوگا. تو اچھا سوچیں. کل بھی ہماری اس آیت پہ بات ہوئی تھی سورہ حجرات کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے سے بچو. ابھی یہاں پہ اچھا سوچنے اور برے سوچنے کی بات ہی نہیں ہو رہی. کہہ رہے ہیں لوگوں کے بارے میں جو گفتگو ہوتی ہے، لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، تو کب سوتا ہے، کب اٹھتا ہے. اب آگے اسی آیت کا اگلا حصہ ہے ان بعض الظن اسم، اور یاد رکھو کہ بعض سوچیں تو گناہ ہیں، گناہ ہے. لہذا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، لوگوں کے بارے میں تجسس نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، نام لے کے جو ہے کسی کا تذکرہ نہ کرو. کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً اس کو ناپسند کرتے ہو. اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ہر وقت جو ہے وہ ڈرتے رہو. تو ہر وقت جو ہے اپنے نفس کے اوپر انسان کو نگران رہنا. یہی مطلب ہے علیکم انفسکم، تمہارے اوپر تمہاری اپنی ذات ہے. کہیں برائی بھی ہو رہی ہو تو اس سے جو ہے نا آدمی کانوں کو جو ہے نا وہ بند کر لے، یعنی اس سے جو ہے نا وہ اعراض کرے اور سنی انسنی کر دے، بجائے یہ کہ اس میں دلچسپی لے، اس کا نام پوچھے، اس کے بارے میں اور چیزیں پوچھے. تو علیکم انفسکم، بس یہی بات تھی اصلاح سے متعلق. اس پہ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. ایک سوال ہے میرا. 2-3 دن پہلے ٹیلی ویژن پہ کتب آن لائن ایک پروگرام لگتا ہے. ایک بندے نے سوال کیا، مولانا صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کا نام نہیں جان سکا، کہ جناب یہ کہا گیا ہے کہ جنت میں ایک ہی فرقہ جائے گا، جبکہ ہمارے تو بے شمار فرقے ہو گئے. تو وہ مولانا صاحب کو کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ تو مولانا صاحب نے بڑا لمبا چوڑا جواب دیا، لیکن انہوں نے نومینیٹ کسی کو بھی نہیں کیا. مختصر بات. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سوال صحیح تھا اس کا کہ ایک فرقہ جائے گا؟ دیکھیے، پہلے تو آپ کو میں بتاؤں کہ جو اس نے جو سوال کیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں نا 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اس میں سے ایک جنت میں جائے گا. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. تو یہ تو وہ ایک حدیث ہے. اب میں آپ کو اس کی حدیث کی حیثیت بتاؤں، یہ حدیث ہی ضعیف ہے. اس کے جو راوی ہیں نا بڑے کمزور ہیں، یعنی کچھ راوی اس میں ایسے ہیں جو جھوٹے مشہور تھے اپنے علاقے میں.
تو وہ کہانیاں بنا بنا کے نا بیان کرتے تھے. اب ہم اس حدیث کو نا قرآن کریم پر پرکھتے ہیں. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. سورہ النساء کی آیت ہے. وَلَا تَفَرَّقُوا سورہ آل عمران کی آیت ہے. وَلَا تَفَرَّقُوا, اور اپنے درمیان فرقے نہ بناؤ. تو قرآن کریم تو فرقہ بنانے سے منع کر رہا ہے. اگر یہ حدیث صحیح ہو تو یہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میرے ہی فرقہ جنت میں جائے گا, میرے صحابہ کا. تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ وہاں تو اللہ تعالیٰ منع ہی کر رہا ہے فرقے بنانے سے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میرے ہی فرقہ جنت میں جائے گا, میرے صحابہ کا؟ تو یہ حدیث ہی درست نہیں ہے, اور یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ دوسری جو آیت ابھی میں نے پڑھی تھی وہ بھی یہ کہتی ہے کہ یہ حدیث درست نہیں ہے, کیونکہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, قیامت کے دن فرقے کو فیصلہ نہیں ہوگا. قیامت میں اللہ کے یہاں ایک ایک فرد کا فیصلہ ہوگا, الگ الگ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اس کا آڈٹ ہوگا, الگ الگ آڈٹ ہوگا. فرقے کی تو بات ہی نہیں ہے. تو لوگ یہ کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو ہے ایک فرقے میں آ گئے. ویسے یہ تصحیح ہو سکتی ہے جی جو آپ نے زبان بولی ہے نا, مطلب ہے کہ جو سینس جس سینس میں بات کی کہ آڈٹ ہوگا, آڈٹ جب ہو جائے گا آبجیکشن ہو جائے گا, آبجیکشن دور کر کے پوری ترقی ہو سکتی ہے. آبجیکشن دور اس طرح ہوگا نا کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا, سزا بھگتے گا. توجہ تو ضرور دیں گے. پھر اس آڈٹ کے اندر سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا اگر برے اعمال زیادہ ہیں تو جہنم ہے, اور اچھے اعمال زیادہ ہیں تو جنت ہے. تو یہاں میزان پر جو ہے نا وہ تولا جائے گا, میزان پر تولا جائے گا. یہ جو حدیثیں آپ نے یہ سیاست یہ ترمذی کے اندر آئی ہے, اور سیاہ ستہ میں بھی بہت سی روایات ہیں. مسلم شریف میں اگر اسٹڈی کیا تو اس میں تو یہ کہیں نہیں. ہو سکتا ہے. ویسے اس پر میری اس حدیث کے اوپر میری ایک ویڈیو ہے, اس میں میں نے سارے ریفرنس دیے میں, اور یہ بھی بتایا کہ کن کن لوگوں نے اس کو ضعیف کہا ہے. تو میرا چینل ہے یوٹیوب کے اوپر مفتی فیصل جاپان والا نا, اس کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں. تو اس میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو میسج آ جائے گا. اور یہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. یہاں بھی تو برا کام کرتے ہی نا, یعنی اگلے ہی لمحے جو ہے نا اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے. ہمیں بعض دفعہ محسوس نہیں ہوتا, جیسے ہم جب بیج ڈالتے ہیں زمین میں تو وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے, پروسیس میں آ گیا. اب پودینہ ہے, ہرا دھنیا, یہ اگلے دن ہی نکل جائے گا. اور بانس ہے تو 4 سال لگائے گا, اور جب نکلے گا 4 سال بعد تو ایک دم 10 فٹ نکلے گا. 4 سال تک جو ہے نا وہ جو ہے نا 1 فٹ بھی نہیں نکلے گا, چوتھے سال جو ہے نا وہ 10 فٹ تک نکل جائے گا. تو یہی بالکل اس کی, اور یہ ہمارے اندر بڑی مماثلت ہے پودوں کے اندر اور ہمارے اندر. کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ ہم نے بھی تمہیں زمین سے ہی اگایا ہے. انبتکم من الارض نباتا, ہم نے تمہیں بھی اگایا ہے زمین سے جیسے کہ نباتات نکلتی ہے. تو بڑی مماثلت ہے ہمارے اندر, اور جیسے ان کے اندر قسمیں ہیں ہمارے اندر قسمیں, بہت چیزوں کے اندر مماثلت ہے. ہمیں بھی پانی چاہیے, ان کو بھی پانی چاہیے. ہر پودے کا مزاج الگ ہے. ہر بتا اگر آپ باٹنی پڑھیں گے نا, ایسے ہی کوئی پانی زیادہ مانگتا ہے, کوئی بہت ہی کم مانگتا ہے, کوئی دھوپ مانگتا ہے, کوئی چھایا مانگتا ہے. بالکل ایسا, سب کا مزاج الگ ہے.